دوست ہیں، انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نے مسلمانوں کی پاک اور مقدس جگہوں کو ختم کیا ہے، اسی طرح وہ خود حضور کے روضے کو بھی گرانا چاہتا تھا لیکن نہ کر سکا، اس نے بقیع میں اہل بیت رسول کی قبروں کو کیوں گرایا، صحابہ کی قبروں کو کیوں ختم کیا، اس کے بعد بھی وہ مسلمان رہ گیا؟ کیا اس طرح کے آدمی کو اپنا امام بنا کر اہل حدیث ابھی بھی حق ہیں؟ میں نے انٹرنیٹ پر بہت پڑھا مگر یہ باتیں مجھے وہیں سے ملی ہیں، آپ ان کا جواب ضرور دیں، اس کو سنی بریلوی کا سوال سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ سب سے آخر میں میرے بھائی نے جو بات کہی نا کہ سنی کا سوال سمجھ کر یا بریلوی کی رد نہ کرے، یہ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں کوئی ایسی بات نہیں، ہم نہیں یہ سوچتے کہ سنی نے سوال کیا یا اہل حدیث نے کیا، سب ہمارے بھائی۔ ایک قادیانی ہیں جو ہمارے بھٹکے ہوئے بھائی ہیں، وہ بھی بھائی اولاد آدم میں، مگر وہ بھٹک گئے، انہوں نے ایک نیا نبی مان لیا، اس لیے وہ ہم سے الگ ہو گئے، وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں، سمجھنا ہی چاہیے انہیں، جب ہم ان نبی کو نہیں ان کے کو مانتے، ہم ان کو نہیں۔ باقی جو ہے نا سب ہمارے دینی بھائی، شیعہ، بریلوی، جو بندی، کچھ میں نے یونیورسٹی میں کہا بھی دہرا دوں، سب سن لیں، یہ تقسیم کار ہے، جیسے کارخانے میں کام مزدوروں کا بنٹا ہونا، 4 گروہوں میں اللہ نے کام بانٹ دیا، یہ سارے اچھا کام کر رہے ہیں، صرف اپنی حد میں رہیں، عقل سے کام لیں۔ وہابی جو ہیں اہل حدیث جو بندی، ان کو توحید خدا نے سپرد کر کہ میرے ساتھ جو لوگ شرک کرتے ہیں یہ بڑا جرم ہے، توحید بیان کرو کہ میرے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ ان کو یہ محاذرہ آپ نے دے دیا، غلط باتیں جو ہے نا کوئی وہ الگ ہیں، اصل جو ہے نا جس پر یہ کھڑے ہیں وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ شریک کیوں کرتے۔ بریلوی جو ہیں ان میں بہت سی غلط باتیں جو آ گئیں وہ جہارت کی، مگر جو مقام مصطفیٰ نا کہ جو نبی اللہ نے اس امت کو دیا ایسا نبی کوئی نہیں پیدا ہوا، یہ بات بھی بڑی ہے، حضور کی شان بیان کرتے ہیں، اس میں کوئی کمی کوتاہی چلو اللہ معاف کرے۔ یہ سپاہ صحابہ جو ہیں یہ بھی جو قرآن میں آیا کہ اللہ نے تیری مدد کی اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے، مومن بھی ایسے دیے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، وطن چھوڑے، رشتہ داروں سے لڑائیاں مول لی، سب کچھ چھوڑ دیا، حضور کا ساتھ دیا۔ ایسے ساتھی بھی نہیں ملے، موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے نا جو کہ تو اور تیرا رب جا کے لڑتا رہے، ہم یہی بیٹھے، ایسے نہیں، اصحاب رسول نے وطن چھوڑے، رشتہ داروں سے لڑائیاں مول لیں، کوئی چھوٹا کام کی۔ اس لیے یہ بھی اگر اصحاب رسول کا مقام بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے جی۔ اور جو شیعہ حضرات نے اہل بیت کی مزہ بیان کرتے کہ باقی کئی نبی ایسے ہوئے علیہ السلام جن کو یہ حادثہ پیش آیا کہ ان کے گھر والوں نے ساتھ نہیں دیا، حضرت نوح اور لوط بیویاں نہیں ساتھ تھیں، بیٹا کافر تھا ابراہیم علیہ السلام کے بعد، ان کے اہل بیت نہیں ساتھ ہوئے۔ یہاں الحمدللہ رسول اللہ کی بیویاں، آپ کی بچیاں، آپ کے خاندان کے لوگ سارے دین کے پشت پر آئے، بڑی دین کی خدمت کی۔ اس لیے اگر اہل بیت کا مقام بھی بیان کرتے ہیں، غلط باتیں جو ملا رہی نا ہر گروہ نے اس کو الگ رہنے دیں، بنیاد جو ہے وہ آپ نے سمجھ لیا توحید، رسالت، مقام صحابہ، مقام اہل بیت، یہ سب دین کی جڑیں، ان میں کوئی خامی نہیں۔ یہ سارے اکٹھے کر رہے نا میری طرح تو خالص اسلام آ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے لیے پھرے تو چوتھا حصہ ہوگا، باقی نہیں ہوگی۔ یہ بات تو تھی تمہید۔ باقی امام محمد بن عبد الوہاب جو نا اہل حدیث ان کو کوئی اپنا امام نہیں مانتے، یہ لوگوں کی بات غلط ہے، یہ میرے بھائی کو بھی اہل حدیث ہیں انہیں کیوں امام مانیں، ان سے پہلے اتنے بڑے بڑوں کو انہوں نے امام نہیں مانا، صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ اچھے عالم ہوئے ابو حنیفہ مالک، امام جو ہے نا کہ اس کے پیچھے چلے، نہیں، یہ لوگ اہل حدیث آزاد خیال ہیں، جو بات کھڑی ہے وہ دیتے ہیں۔ باقی ان کی قدر کرتے ہیں یہ اس لیے کہ وہ موحد آدمی تھا، شرک اور بدعت کا مخالف تھا۔ جن لوگوں نے اس کی کتابیں نہیں پڑھی وہ معذور ہیں، ترکوں نے، شریف مکہ نے، مجاوروں نے پروپگنڈا بڑا کیا، انگریزوں سے عدم سینہ تھا انہوں نے بہت پروپگنڈا کیا کہ ایک نیا دین ہے، حضور کے گستاخ ہیں، وہ دماغوں میں گھسا ہوا۔ اب امام محمد کی کتابیں چھپ گئیں، ان کی اولاد کی چھپ گئیں، ہر شخص پڑھ کر دیکھ سکتا، کوئی بات اہل سنت کے عقیدہ سے ہٹی نہیں، پکے مسلمان اور اہل سنت تھے وہ لوگ، امام احمد بن حنبل کے پیرو تھے۔ رہ گئی بات کہ انہوں نے قبروں کو ویران کیا، قبریں شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی سب کے مذہب میں پختہ قبریں حرام ہیں۔ کوئی میرے سامنے آئے پکی قبر بنانا جائز ہے تو میں سلطان سے کہہ دوں گا کہ سعودی حکومت سونے سے بنا دی، اور یہی بات سلطان عبدالعزیز نے کہی تھی رحمۃ اللہ علیہ جب وفد گیا تھا یہاں سے دیوبندی عالم، انہوں نے کہا سلطان ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ نے حکومت سنبھالی، بدوؤں کے فتنے سے نجات ملی۔ آپ لوگ اندازہ کریں اس وقت حج کے لیے جاتا تھا کفن ساز لے کر جاتا تھا، بچ کر نہیں آتا تھا، مدینہ کا سفر تو موت ہی تھا، بدو جہاں جی چاہتے تھے حملہ آور ہو جاتے تھے، قافلے لوٹ لیتے تھے، حاجیوں کو قتل کر دیتے،
کوئی امن نہیں تھا۔ یہ جب آئے انہوں نے دستے گھما دیے، ہر علاقے میں فوج گھومی، انہوں نے کہا اگر کوئی شخص لوٹا گیا یا مارا گیا ہم نہیں پتہ کریں کس نے مارا ہے، اس قبیلے کا جو شیخ ہے نا سردار، اس کی اولاد کر اس کو کولوں میں سے پیس لیں گے، کام گئے لوگ، امن ہو گیا۔ تو یہ علماء گئے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، اب کوئی چیز گرتی ہے یا پولیس اٹھائے یا وہ آدمی آ کر اٹھائے، مگر جو روزے گرائے نا آپ نے، اس سے بڑا مسلمانوں کو دکھ پہنچا۔ تو سلطان عبدالعزیز آپ عالم تھا، وہ اس طرح نہیں تھا جس طرح آپ حکمران ہیں، خود صحیح بخاری کا درس دیتا تھا دربار میں، تفسیر قرآن کی خود پڑھاتا تھا۔ اس نے کہا میں بہت خوش ہوں کہ تم میرے دینی بھائی آئے، مگر آپ سب عالم لوگ ہیں، آپ بتائیں کہ دین جو ہے نا ہم اہل سنت، خواہ حنبلی ہیں، حنفی ہیں، شافعی، مالکی، چار چیزوں سے لیتے ہیں۔ دین میں چار چیزیں اتھارٹی ہیں، یا اللہ کی کتاب ہے، یا رسول اللہ کی سنت ہے، یا صحابہ کرام نے کوئی متفقہ فیصلہ کیا، یا چار امام ہیں آخر میں ہمارے اہل سنت کے۔ آپ لوگ ان چاروں میں سے مجھے نکال کر دکھا دیں کہ قبر پکی کرنا جائز ہے تو میں سونے سے بنوا دیتا ہوں۔ جواب ہی نہیں آیا کسی آدمی۔ اس لیے اس نے جو کیا، یہ امیر المعلی نے اپنے زمانے ابو الحجاج اصلی کو، اپنے کوتوال کو بھیجا کہ جاؤ جہاں کو اونچی قبر ہے زمین کے برابر کر دو، جہاں کو مورتی توڑ دو، اور کہا یہ کام مجھے رسول اللہ نے اپنے زمانے میں سپرد کیا۔ اس لیے انہوں نے یہ اگر کیا کوئی غلط نہیں۔ آپ لوگ اپنی طرف سے روزے بنا لیتے ہیں تو یہ اماموں نے نہیں کہا، خود اہل بیت کے اماموں نے نہیں کہا کہ پکی قبریں بناؤ۔ شیعوں کی کتابیں نکال دیتے ہیں، بریلویوں کی نکال دیتے، کوئی نہیں، بناوٹی بات ہے۔ اس لیے اس سے ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں، دین کے مطابق کہیں جو بنا قبر، حضور نے کہا قبروں پر عمارتیں بنانا منع، کیوں بناتے ہو؟ قبر تو بھائی فنا کا مقام ہے، ایسی ٹوٹی پھوٹی ہو آپ جائیں کہ بادشاہ کی قبر ہے، اتنے بڑے رئیس کی قبر ہے مگر ٹوٹی مٹی ہے، کہاں پہ جائیں گے کہ آخر انجام یہ ہے؟ کہاں ہے وہ دولت اور محل ہے؟ اور اگر وہاں محل ہوں، خوشبوئیں چھڑکی ہوں، اگر بتیاں جل رہی ہوں، دربان بیٹھے ہوں، آپ کہیں گے یار مرنے کے بعد تو پہلے سے ہی اعلیٰ مقام مل گیا۔ توبہ توبہ، فنا کے مقام کو تم آباد کرنا چاہتے۔ ہم اپنے اس دوست کو وہ مشورہ نظم دیں مجھے گے یاد دلانا مولانا حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کے اگلے جمعے میں نا ٹکڑے سنانے، انشاءاللہ۔ میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ سے ایک کو پھیرا ہے۔ بہت پیاری نظم لکھی کہ بار بار نہیں آنا، ڈر جا، جو کرنا ہے اس پھیرے میں کر لا، پھر نہیں آئے گا۔ جی، ہم اس دوست کو مشورہ دیں گے، وہ کتاب ہے امام محمد بن عبد الوہاب، ایک مظلوم اور بدنام مسلم، پڑھی مولانا مسعود عالم ندوی صاحب کی کتاب ہے۔ اس میں کچھ حقائق ہیں، وہ آپ دیکھیں، طارق اکیڈمی فیصل آباد سے مل جائے گی۔ ہاں میرے بھائی بریلوی میں کچھ ہمارے بھائی ہیں جذباتی نہ بنے، اپنی نہ باتیں کرے، امام ابو حنیفہ ان کے شاید کوئی حوالہ دینا یا ہم سے لے لیں، ان کی کتابیں بھری ہیں کہ عمارت پختہ بنانی مسجد قبر پر بنا،